نہیں آتے. جب انکاؤنٹر کے نام پر جھوٹی گولیاں داغ دی جاتی ہیں تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہیں. جب CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پاس کیا جا رہا تھا تو تم گونگے اور بہرے بن کر بیٹھے تھے. ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنایا جا رہا تھا تو جو لوگ آج الیکشن میں آ کر تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مسیحا ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں تھی. جب 2019 جولائی میں امت شاہ نے, نریندر مودی نے UAPA کے قانون کو اور گندا کر دیا, کس نے تائید کی؟ کانگریس نے تائید کی. اٹھا کر دیکھ لو پارلیمنٹ کا ریکارڈ. آج اکھلیش یادو اور راہل گاندھی آ کر کہہ رہے ہیں نا, تو پوچھو اکھلیش یادو سے, راہل گاندھی سے, تم جانتے ہو جموں کی ایک بچی تھی آصفہ, جانتے ہیں جموں میں ایک معصوم بچی آصفہ کی عصمت ریزی کی گئی تھی, یاد آیا آپ کو؟ ایک معصوم بچی کی عزت لوٹی گئی تھی. اور جب وہاں کی پولیس نے ان ظالموں کو گرفتار کیا تو ان ظالموں کی گرفتاری کے خلاف جس نے دھرنا دیا وہ آج کانگریس کا امیدوار ہے. وہ آج کانگریس کا امیدوار ہے. لال سنگھ اس کا نام ہے. اور مجھ کو گالی دی جاتی ہے کہ وہ ایسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے, اویسی ووٹ کاٹنے آتا ہے. بتاؤ راہل گاندھی, بتاؤ اکھلیش یادو, آصفہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم اس کو ٹکٹ دیتے؟ کیونکہ وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی, تمہاری رشتہ دار نہیں تھی. آصفہ اویسی کی بیٹی تھی. اسی لیے تم نے بولا کہ نہیں یہ کیا کریں گے پھول پور کے لوگ, یہ ہم کو ہی ووٹ دیں گے, ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے. جموں میں لال سنگھ لڑ رہا ہے الیکشن, کانگریس نے اس کو اپنا امیدوار بنا دیا. ارے جو سیکولرزم کا پرچم لے کر مجھ کو گالیاں دیتے ہیں, تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بولتے ووٹ کاٹنے آئے ہیں. ارے میں کاٹنے والا نہیں ہوں, میں دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سرکاری کٹائی مل ہے, بند ہے, 15 سال سے بند ہے. اکھلیش یادو کی بھی سرکار تھی 5 سال, تو بھیا مل کو کھلا سکتے تھے, مگر بھیا نے کیا کیا؟ صفائی میں وہاں پر زو بنایا. وہاں پر ہر سال بمبئی سے فلم سٹاروں کو بلا کر نچاتے تھے, مگر یہاں کی مل کو اگر کھلا دیتے تو ہمارے بنکر بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا, مگر نہیں کیا. آپ بتائیے پھر ہم کو گالی دینے سے کیا مطلب؟ کیا پروگرام ہے اکھلیش یادو کے پاس؟ BJP کو روکنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. بولتے ہیں کہ تم دری بچھاؤ, اپنی جوانی مجھ پر قربان کرو, جان دے دو, مگر میں زندہ رہوں گا تو سب کافی ہے. اکھلیش یادو کے پریوار کے لوگ, ان کی بھائی کی پتنی BJP میں ہے, آج ان کے رشتہ دار BJP میں ہیں, مگر وہ سیکولر ہو جاتے اور اویسی کمیونل ہو جاتا ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ میری بات مانے یا نہ مانے, جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا تھا اور آتا رہوں گا. آپ مجھے ووٹ دے یا نہ دے, مگر مجھ میں ایک دیوانگی ہے کہ جب تک میں اپنے منزل مقصود کو نہیں پالوں گا میں آتے رہوں گا اور بولتا رہوں گا. مجھ سے دشمنی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگانے سے اسد الدین اویسی کے حوصلے پست ہو جائیں گے. میں میرے دشمنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم جتنے الزام لگانا چاہ رہے لگا لو. پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں ٹول گیٹ کے پاس میری گاڑی کے اوپر 6 گولیاں چلائی گئیں. میں ان ظالموں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں
کہ تم میری زندگی کا چراغ تو ختم کر سکتے ہو مگر تم میری سوچ کو کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً جو اس دنیا میں آیا ہے، جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا وہ چلے جائے گا، ہم کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، مگر کم سے کم میری موت کے بعد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ شخص ہم کو بار بار آ کر باخبر کرتا تھا، بتاتا تھا، ہم کو سمجھاتا تھا۔ مگر یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج سونے لال پٹیل اس دنیا میں نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی ایک بہترین اولاد کو ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے۔ سونے لال پٹیل آج دنیا میں نہیں ہے، مگر دنیا ان کی قربانی کو یاد کرتی ہے اور یاد کرتے رہے گی کہ کیسے اسی پارلیمنٹ کے کانسٹیٹوئنسی میں ان پر پولیس نے لاٹھیاں برسائیں، ان کا بایاں ہاتھ توڑ دیا، ان کا پیر توڑ دیا۔ وہ شخص جس نے اپنے سماج کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے بھائی لوگ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یہ جو ڈیلنگ ویلنگ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں، لوگ ان کو کبھی یاد نہیں رکھیں گے۔ تو 25 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کو ایک امانت سمجھیے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو وہ بلڈوزر کو یاد رکھو، جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو ظلم کو، جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو CAA کے قانون کو، جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو اس پارلیمنٹ میں کس نے مودی کے 300 MPs کے سامنے اس CAA قانون کو کالا قانون کہہ کر اس قانون کو پھاڑ دیا۔ جب آپ 25 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو ٹرپل طلاق کے غلط قانون کو مودی نے بنایا۔ جب 25 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو جب نریندر مودی کی حکومت نے مہیلاؤں کو آرکشن دیا تو کون تھا پارلیمنٹ میں جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ پچھڑے سماج کی مہیلاؤں کو بھی آرکشن ملنا چاہیے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ آپ کے سامنے کرتے بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے سروں پر کالے بادل ضرور ہیں، مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی یہ بادل ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے مقدر کا سورج چمکے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو دنیا ان کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ہم کو دبانے کی، کچلنے کی، ہمارے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، قدرت انشاءاللہ تعالی ان کے وجود کو مٹا کے رکھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ساماجک نیائے ہم سے نہیں کر رہے، اللہ ہم سے انصاف کرے گا اور ساماجک نیائے اتر پردیش میں قائم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ دیکھ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ہماری پارٹی کے بارے میں کہتی ہے کہ مجلس ہندو سماج کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن کا نتیجہ آئے گا، آپ خود دیکھ لینا کہ کتنے لوگ، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی تو ہمارے ہندو بھائی بہن یا بیکورڈ کلاس یا پچھڑا یا دلت لوگ ووٹ نہیں دیتے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی جب نتیجہ آئے گا حیدرآباد کا انشاءاللہ تعالی۔